لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اب آگے بات قسموں کی آ گئی۔ بعض اوقات ہمارے اندر یہ بھی بڑے رولے ہیں، قسمیں کوڑیاں چھاوڑیاں، یہ وہ دیہاتوں میں بڑا ہے، پرے پنچایتوں میں جھوٹیاں قسمیں لوگ قرآن اٹھا جاتے ہیں، قسمیں اٹھا جاتے ہیں کچھ کی کچھ۔ پہلی بات تو یہ ہے جو قسم ہے وہ صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ دوئی فلانے مینوں بالاں دی قسم ہے تو مینوں فلانی قسم ہے، یہ کوئی قسم شسم، یہ قسم صرف جو ہے وہ اللہ کے نام کی، غیر اللہ کی قسم ہوتی کوئی۔ اور اس کے اوپر 3 قسم کے ہیں، یہ آپ سمجھ لو اچھے طریقے پر۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں آ گئی ہیں، ان کی اچھی طرح میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی قسموں کے، آج کل یہ ہمارے معاشرے میں دیہاتوں میں پنچایتوں میں یہ قسموں کا بڑا رواج ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر چکے ہیں، اب اس کام کا انکار کرنے کے لیے آپ قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ قسم کا بھائی نہیں، میں نے جی نہیں کیا، جھوٹی قسم جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کو فقہا کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں یمین غموس، اس کو کہتے ہیں غموس۔ اس کو غموس کا مطلب ہوتا ہے بھائی جی میں بوڑ دیونی ہر شاہ، جی ہم نہیں کہتے دیہاتوں میں بوڑ چھٹی ہے یار شاہ، یعنی ہر چیز کو ڈبو دینا جو ہے وہ اس کو غموس کہا جاتا ہے۔ یعنی تم نے ایک کام کر کے پھر اس کی لیپا تھوپی کرنے کے لیے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس حرام کو حلال ثابت کرنے کے لیے، اس ناجائز کو جائز کا رنگ دینے کے لیے تم نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ۔ یمین غموس جو ہے اس پر بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کفارہ ہی کوئی نہیں، اس کا کفارہ صرف ساری زندگی توبہ ہی کرتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ بھائی اتنے روپے دے کے تو بھائی قسم تو گناہ تو بچ جا، کوئی کفارہ۔ یہ جو جھوٹی قسم ہے، یہ اس جھوٹی قسم جو ہے یہ تباہی اور بربادی، اسی لیے اس کو یمین غموس کہا گیا، یعنی یہ بندے کی تباہی اور بربادی کر کے، جیسے سمندر میں کوئی جائے تو ڈوب جائے اور ادھر نشان ہی نہ ملے، یہ بندے نے اپنے ساتھ جھوٹی قسم کھا کے یہ کیا، اس کا کوئی کفارہ بھی کوئی، کفارے والی قسم آگے آ رہی۔ پھر ایک دوسری قسم ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، جو یہاں ذکر ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو۔ لغو قسم کیا ہوتا ہے؟ لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر قسم اٹھا بیٹھے، بعد میں وہ چیز ہی غلط تھی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ اطلاع تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ گھر آ گیا، آپ کو اطلاع تھی، کسی نے بتایا، کسی کے آپ نے پوچھا، یا کسی نے آپ کو کہا کہ ہاں اس کو میں نے دیکھا تھا فلاں سڑک پر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے قسم کھا دی کہ واقعی وہ گھر آ گیا ہے، بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں آیا تھا، آپ نے غلط فہمی سے وہ قسم اٹھا بیٹھے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس پر معافی ہو سکتی، چونکہ آپ نے عمدن جھوٹ بول کر یا غلط بیانی کر کے، یا وہ اس سے آپ کو غلط فہمی سے آپ کر بیٹھے، یعنی آپ کو غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ حلف لے بیٹھے ہیں، اور وہ غلط فہمی جب سامنے آئی تو اس میں آپ کی نیت کا فطور نہیں، یہاں نیت کا فطور نہ ہو اور غلط فہمی کی وجہ سے آپ کوئی قسم اٹھا بیٹھے، اس کو اسی لیے قرآن نے کہا باللغو، یہ یمین لغو ہے۔ اس پر وہ کہتا میں معافی کروں گا، لا یؤاخذکم، اس پر وہ مواخذہ کہتا میں نہیں کروں گا، چونکہ تم نے غلط فہمی کی وجہ سے قسم اٹھائی۔ وہ کہتا ہے مواخذہ کس پر ہوگا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں جو فقہا۔ ایک یمین لغو ہے، اس سے پہلی یمین غموس ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اور یہ تیسری جو ہے یہ یمین منعقدہ ہے، جو آپ نے عقدتم الایمان، جو آپ نے منعقد کر لیا، یہ کسی آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے،
کہ آپ مثلا مثال کی اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن کریم میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہے. یا ایھا النبی لم تحرم اللہ. آپ کس نے آپ کو یہ آپ نے کیسے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اسی طرح آج شروع تحریم پہ سورت کی پہلی آیت یہی لم تحرم اللہ ما احل اللہ. جو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے وہ اس کا ایک بہت دلچسپ قسم کی صورت حال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مطار تھا کہ وہ جب عصر کے وقت آپ نماز سے فارغ ہو کر آتے تو کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ جو تھے وہ قطار میں تھے، تو جس بھی ازواج مطہرات میں سے جس کے ہاں آپ کی باری ہوتی اس کے علاوہ جو دوسری ازواج مطہرات تھیں آپ ان کا حال حوال بھی پوچھتے جاتے ساتھ ساتھ کہ بھائی خیر خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا مسئلہ تو نہیں. آپ کی عادت مبارک تھی. تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب حجرات مبارکہ کے سامنے گزرتے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہ حجرہ مبارک کے سامنے آپ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس شہد ہے، آپ کو اگر پسند کرے تو میں آپ کو شہد پلاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شہد آپ کی مرغوب غذا تھی آپ نے انہوں نے دی. اس پہ ظاہر دیر لگ گئی شہد بناتے لاتے. تو ازواج مطہرات جو تھے ان میں سے یہ قدرتی بشری امر ہے کہ ہر جو خاتون تھی اس کا یہ قدرتی اس کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر ایک کا، بھائی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ عطا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے آپس میں ملی تو انہوں نے کہا آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک کے باہر ذرا ٹائم لگاتے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی پھر اس کی سکیم کریں بھلا. آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر سوچ کے کرتے. تو دوسرے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسے باتوں میں پوچھا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ آج بڑی دیر سے آئے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے فرمایا میں کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے فرمایا دیر کافی لگ گئی، عام طور پر تو اتنی آپ نہیں لگاتے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آج زینب کے ہاں میں کھڑا تھا تو انہوں نے کہا بھئی شہد تیار ہے، تو اچھا شہد تھا تو میں نے پی لیا. ٹھیک ہے. تو دوسرے دن ان دونوں ہستیوں نے صلاح کی بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو شہد ہے نا یہ رکوانا ہے. تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ تشریف لائے انہوں نے کہا آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ سے تو ذائقہ آتا ہے مغافیر کا. مغافیر جو تھا وہ ایک چیڑ نما جیسے یہ کیکر کے درختوں پہ نہیں ہوتی، اس چیڑ کو مغافیر کہتے. وہاں ان کی بوٹیوں میں جو ہے مدینہ شریف کی بوٹیوں پر وہ لگتی تھی. اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کھا لے تو پھر جب بات کرے تو اس کا ذائقہ آتا تھا. تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ فرما دیا کہ آپ سے تو مغافیر کی جو ہے ذائقہ آتا. تو آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہیں زینب نے مجھے جو شہد دیا اس میں شاید مغافیر کا بھی کوئی اثر ہوگا تو میں آئندہ نہیں پیوں. تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے کام ہو گیا. یہ تو ہو گیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یمین منعقدہ سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ جو اللہ نے فرمایا بما عقدتم الایمان، یہ منعقدہ جو آپ نے قسم اٹھا لی ہے آئندہ میں نہیں کروں گا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو میں نے حلال کیا کس نے حرام کر دیا آپ کے لیے؟ اے میرے نبی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس پر بڑے عجیب و غریب مفسرین کرام نے بہت خوبصورت پاکیزہ موتی پروائے، مگر کفر اور غلاظت اور گندگی کے شاہکار اور کمینے خصلت لوگوں نے بکواس بھی بڑی کی. اللہ ان کے منہ میں کیڑے ڈالے جنہوں نے غلط بکواسیں کی ہیں اس کے اوپر، ان ہستیوں کے اوپر بڑے گندے، اور رفض نے خاص طور پر بہت کمینی اور گھٹیا کافرانہ حرکتیں کی.
اصل بات یہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ فرمایا کہ میرا نام نہیں لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میرا نام نہیں لینا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بھائی وہاں آپ جو ہے زیادہ عرصہ دیر جو ہے وہ ٹھہرتے. آپ نے فرمایا نہیں. تو جب یہ بات سامنے آ گئی، آیت آ گئی قرآن کریم کی. اب قرآن کریم کی آیت بڑی جو ہے دلچسپ ہے. فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. آپ نے یہ کیوں حرام کر لی جس کو ہم نے حلال کر دے لک اپنے لیے؟ تب تک ہی مرضات ازواج، اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے کر دی. واللہ غفور الرحیم. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. فرمایا کوئی بات نہیں چلو. مگر آگے آپ نے اس کی یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر یہ دین بن جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر حرکت دین ہے، سنت ہے یا فرض ہے، آپ کا ہر فرمان یا قرآن ہے یا حدیث، اگر یہ ہو جاتا کہ شہد حرام کر دیا جاتا تو پھر بعد میں آنے والی امت کے لیے عبدالآباد تک کتنے مسائل کھڑے ہوئے. اس لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اللہ نے فوراً اس کے اوپر فرمایا لما تحرم ما احل اللہ. یا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب فرمایا. کس نے آپ کے لیے یہ حرام اپنے کیوں آپ نے حرام کیا اپنے آپ پر یہ چیز؟ ما احل اللہ لک، جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی. تب تک یہ مرضات ازواج ہے، آپ اپنی ازواج کی مرضی کے مطابق آپ نے یہ اپنے لیے فیصلہ خود ہی کر لیا. اللہ غفور رحیم. تو پھر فرماتا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. تو آپ ان قسموں کو کھول دیں، یعنی آپ نے آئندہ کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. فرمایا واللہ مولاکم، میں ہوں تمہارا مالک، میری مرضی میرا حکم، جس کو میں حلال کروں وہ حلال، جس کو میں حرام کروں وہ حرام. اپنی مرضی سے حلال و حرام نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کی اجازت نہیں ہے. یہ چوڑ کھاتا جڑا ہر شے حلال تے مرضی دی حرام تے یہ کیا، یہ کفر ہے. اللہ کے حلالوں کو حرام اور حراموں کو حلال کفر قتل. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. فرمایا یہ علم اور حکمت میں جانتا ہوں. تو اس کو جو ہے وہ یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، جو آئندہ کے لیے اگر آپ نے قسم کھائی ہو میں یہ کام نہیں کروں گا، اس قسم کو توڑنا ضروری توڑ دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. اس میں کوئی حرج نہیں. کئی صحابہ سے بھی منقول ہے انہوں نے اس طرح کی قسمیں اٹھا بیٹھی، جب پتہ چلا یہ یمین منعقدہ ہے اس کو توڑنا ہے تو توڑ لیتے. اس کے لیے ایک یہ شرط ہے کہ وہ ہو آئندہ کے لیے. آپ نے آئندہ کوئی ایسا اقدام بھائی میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ کام جو ہے جب پھر وہ کام آئندہ کے لیے جب آپ کر بیٹھیں گے تو پھر یہ یمین منعقدہ آپ توڑیں گے. ابھی کام ہوا ہی نہیں تو پھر تو اس کا مواخذہ ہوا ہی نہیں. یہ اس کی دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو آئندہ کے لیے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ قسم کو توڑ بیٹھے ہو، پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کا مواخذہ. اللہ فرماتا ہے وہ مواخذہ کیا ہے؟ کفارہ قسم کا. یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ آیتیں میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اس کا کفارہ کیا؟ کفارہ تو اطعام عشرۃ مساکین. اس کا کفارہ جو ہے جو یمین منعقدہ ہے، جب آپ اس کو توڑیں گے تو اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون، من اوسط ما تطعمون. اوسط وہ کھانا جو آپ کے گھر میں آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ نہیں، نہ اس سے گھٹیا. مناسب جو کھانا آپ گھر میں کھاتے ہیں اس میں 10 مسکینوں کو کھانا دے دینا یا کھلا دینا. آپ کھانا ان کو دے دیں یا کھلا دیں آپ کی مرضی پر. نون جو ہے دونوں کے معنوں میں آتا، کھانے کھلانے میں بھی اور کھانا دینے میں. آپ 10 کا وہ کھانا 2 ٹائم دن میں پورا، یعنی یہ نہیں بھائی 1 ٹائم دے کے 2 ٹائم کھانا جو ہے وہ 2 ٹائم ہو. اور وہ اوسط و قرآن نے فرمایا من اوسط ما تطعمون،
جو آپ گھر میں اہلیکم اپنے اہل میں کھاتے وہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جو دینا ہے وہ ضروری نہیں بھائی روٹی باجی بھی دو انہوں نے، اگر آپ جو ہے وہ جو فطرے کے پونے 2 سر گیہوں پر ہیڈ وہ بھی آپ دے دیں، مثلا 10 مسکین ہے تو ہر ایک کو پونے 2 سر گیہوں جو فطرہ بنتا ہے اس کے مطابق بھی آپ دے دیں، تب بھی کوئی بلا کے بٹھا کے کھلا دیں یا ان کو دے دیں یا یہ اس کے فطرہ اس کے مقابلے میں دے دیں اس کے بدلے میں، تب بھی کوئی۔ اور کسوہ پہناوا مثال، یا اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کو جو ہے پہناوا دے دیں، کپڑے میں جو ہے وہ فقہا کہتے ہیں کم سے کم اتنا ہو بھائی جس سے اس کا سطر ڈھک جائے، مثلا شلوار قمیض دے دیں، پاجامہ کرتا دے دیں، چولا مجلی دے دیں، کوئی اس طرح کی دے دیں، صرف انڈر ویئر نہ دے دیں لہجہ تو باجی یعنی اس میں جو ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کسوہ کہا جاتا ہے عربی میں ڈھانپ کو، یعنی جس سے آپ کا جو ہے اچھے طریقے پر جیسے شلوار قمیض دے دیں یا آپ جو ہے پاجامہ کرتا دے دیں یا کوئی اس طرح، صرف بنیان انڈر ویئر نہیں، تو یہ کسوہ ہے۔ اور تحریر و رقبہ یا گردن آزاد کریں غلام کی، اس میں مسلمان یا کافر ہونا ضروری ہے، جس کو بھی آپ کریں۔ اور تحریر و رقبہ، اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر رہے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دے رہے اور کسوہ بھی نہیں دے رہے، ان کو پہناوا بھی نہیں دے رہے، پھر او تحریر و رقبہ اور آپ غلام بھی نہیں آزاد کر رہے، تو پھر فرمایا جس کے پاس یہ تینوں توفیقیں نہ ہوں وہ کیا کرے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 روزے رکھے۔ یا ایام متتابعین تو نہیں ہے بھائی لگاتار رکھے، مگر احناف فرماتے ہیں کہ لگاتار رکھے۔ اس کا کفارہ اگر 3 روزے دے کر رکھ رہا ہے قسم کے کفارے پہ تو وہ 3 لگاتار متتابعین ہیں۔ بعض فقہا کہتے بھی ہیں بس 3 رکھے بس، مگر احناف زور دے کر کہتے ہیں کہ متواتر رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے جو دیا جاتا ہے۔ ایسی قسم آپ کھا بیٹھے جو آپ جو ہے منعقدہ ہو، اب قسم کھانے کا طریقہ اللہ کی قسم کوئی کہہ دے یا میں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا میں آئندہ نہیں شہد کھاؤں گا، یہ یمین منعقدہ، اس کا یہ کفارہ۔ تو فرمایا ایمانکم اذا حلفتم، جب تم حلف کھا بیٹھو، قسم کھا بیٹھو تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ اور فرمایا واحفظوا ایمانکم، ایسے فضول قسمیں مت کھاؤ جو ہماری روٹین ہے، اور اگر کھا بیٹھو تو واحفظوا، ان کی حفاظت کرو، پھر قسم جو ہے اس کے پورا اترو، ہر صورت حق پر ہو اور صحیح ہو اور پورے حقائق پر مبنی ہو، اور صحیح اگر ہو تو پھر اس پر پورا اترو، اور اگر غلط بات پر کھا بیٹھے ہو جیسے یمین منعقدہ ہے مگر وہ اللہ کے حلالوں کو اپنے اوپر اس طرح حرام کر بیٹھے ہو قسم، اس کا کفارہ ہے وہ توڑ دو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو ایک تو حلالوں کو حرام اور حراموں کو حلال کرنے سے بچنا، دوسرا حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کو نہ کھانے کی بغیر کسی حیل حجت کے قسم کھا بیٹھنا، اس کا کفارہ نہیں۔ اب یہ زندگی کے ایسے معمولات ہیں جو اکثر و پیشتر پیش آتے رہتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی ڈنڈیاں، جھوٹی قسمیں، جو ہے غلط بیانیاں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے اپنے فلانے جی میرے ماں باپ کی قسم، فلانے کچھ بھی ہے غلط، سب کا بھی پتہ ہو۔ قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جو قسم جو ہے یمین غموس، اس کا بہت احتیاط کی، جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قولاً آپ ایسی چیز کر بیٹھیں اس کو ثواب سمجھ کر نہ کہیں، کوئی بیماری، کوئی استثناء، کوئی وقتی طور پر، بعض صوفیاء سے بھی یہ منقول ہے، انہوں نے اپنے سالکین کو فرمایا تم یہ چھوڑ دو کچھ عرصہ کے لیے، وہ اگر اس کی تربیت ظاہری باطنی یا صحت جسمانی کے لیے ضروری ہے اس پر کوئی حل نہیں، مگر اس کو ثواب یا عبادت کہنا یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے۔ اور تیسری یہ یمین منعقدہ ہے کہ اس یمین منعقدہ کے لیے اگر آپ کر بیٹھیں اس کا کفارہ یہ ہے 10 مساکین ہو، اوسط ان کو جو گھر میں کھاتے ہو وہی ان کو دو، بٹھا کے کھلا دو، بھیج دو، یا ان کو جیسے فطرے کی رقم ہے 2.25 سیر گیہوں پر ہیڈ وہ ان کو بھیج دو اور پہناوا کر دو، اگر یہ نہیں تو 3 روزے رکھ لو، اگر غلام و لونڈی اگر یہ نہیں، اسی ترتیب سے وہ کہتے ہیں کہ کرو جس ترتیب سے دی ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ ترتیب نہ بھی ہو اور یہ ہو، مگر باقی ترتیب تو چاہے آپ نہ کریں، مگر یہ جو روزے اور والی ہے یہ اخیر پر ہو، جب آپ یہ تینوں اشاروں نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ روزے کی طرف